تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ موت تجھے اپنے آہنی پنجے میں جکڑ۔ اور یہ موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے کہ آئے دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے عزیز رشتے دار اور جان قربان چھڑک دینے والی یہ بیویاں، یہ باپ سے لپٹ کر اظہار محبت کرنے والی یہ بیٹیاں، یہ جوان بیٹے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے علماء میرے عزیزوں اس دنیا میں آئے جن کے علم اور فضل کا ڈنکا بجتا تھا، جن کی آواز اور دھن گرج سے یہ کائنات گونجتی تھی۔ ذرا آنکھیں کھول کر بتاؤ کیا وہ ہم میں موجود ہے؟ چلے گئے، چہرے خاموشہ چلے گئے، ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ایسے ایسے مؤلفین و مصلحین جن کی ایک سطر تحریر پڑھنے کے لیے ہماری محبت و عقیدت کی آنکھیں کھلی رہتی تھی۔ ارے کیسے یہ جملہ امام ابن تیمیہ، ارے اس کو پہلے آج ابن تیمیہ ہمارے درمیان نہیں۔ ایسے ایسے قائدین اور رہنما جن کے نقش قدم کو چومنے کے لیے نوجوان تڑپتے تھے، آج ایسے قائدین ہمارے، ایک دن آئے گا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ دراصل آخرت کی فکر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ دراصل فکر آخرت، یاد موت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہتا ہے کہ چکی چل رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی، پھر کہاں چلے جائیں گے آپ؟ اور آپ کی واپسی کا ٹکٹ کنفرم ہے، ایک منٹ وہ ٹرین نہ ڈیلے نہیں ہو سکتی۔ جب واپسی کا، ہماری موت کا ٹکٹ کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے عزیز رشتے دار جب مرتے ہیں تو آپ ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ کل کچھ لوگ آپ کے گھر آپ کے بچوں کی تعزیت کے لیے آپ کی وفات پر ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ایک دن آئے گا کہ ہمارا یہ جسم غسل کے لیے، موت کے بعد غسل کے لیے تخت پر پڑا ہوگا۔ وہ گھڑی آنی ہے اور آئے گی کہ ہماری لاش کے ارد گرد ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں بیٹے نہیں، وہ تو پاس بک ہو گئے، ہماری بیٹیاں آنسو بہائیں گی، روئیں گی، ابا ابا کریں گی، لیکن تم اس وقت اس قدر بے بس ہوگے، بے کس ہوگے کہ خود اس بے بسی اور بے کسی کو تیرے اوپر رحم آئے۔ تم اس وقت اتنے مجبور ہوگے کہ تم اشارے سے بھی ان کے نالہ کے شیون کا، ان کی چیخ و پکار کا، ان کے آنکھوں سے رواں آنسو کو تم پہنچ نہیں سکتے، اشاروں سے بھی تم اسے جواب نہیں دے سکتے۔ آج آپ نے ہزاروں انسانوں کے جنازے پڑھے ہیں، کل آپ کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور پھر جنازے کے بعد کہاں لے جائیں گے لوگ؟ آپ کو لے جا کر منو من مٹی کے نیچے کیا کر دیں گے؟ گاڑ دیں گے۔ تو رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر یہ پیغام دیا کہ سنو، انسانیت، ساری انسانیت یہ خسارے میں، آج انسان معاشی کرائسس میں مبتلا ہے، انسان بہت ساری پریشانیوں میں، بہت سارے مشاکل میں مبتلا ہے۔ آج کا انسان بہت سارے مسائل میں گرفتار،
انسان بہت پریشان ہے. ہاں، اور اس کی وجہ جانتے ہیں؟ ہماری پریشانی کے پیچھے خود ہم کھڑے ہیں. ہماری مخالفت یا ہماری پریشانی کا اکونومیکل کرائسس کا سبب ہمارا دشمن نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. ہماری مصیبت کی وجہ خود ہماری ذات ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبتیں آ رہی ہے نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی. یہ قوم سمود، یہ قوم لوط، یہ قوم صالح شعیب، یہ قومیں جو برباد ہوئی، ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، وائی کیوں آیا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. آج انسانیت سسک رہی ہے، پریشان ہے، برکت نہیں ہے ملی صاحب، چین نہیں ہے. ہاں سیلنگ تو ہے دکان میں، لیکن مولانا برکت نہیں. بے برکتی ہماری آمدنی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے وقت میں، ہمارے چولہے میں، ہماری کوٹھی میں، ہمارے دسترخوان میں، ہر جگہ دیکھیے گا برکت ختم ہو. بے برکتی کی ایک بڑی وجہ جانتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے. بڑے بڑے تاجر کو دیکھو گے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچ رہا ہے. ہم جھوٹے ہو گئے. مثلا زمانے میں دنیا کی سوچ یہی ہے کہ زمین لو تو کسی غیر مسلم سے لو، وہ سچی بات کرے گا. اے میاں، داڑھی بھی اگر لمبی، کرتا لمبا، اس کے بعد کا کوئی اعتبار نہیں. جھوٹا ہے، گفتگو میں جھوٹا، وعدے میں جھوٹا، معاملات میں جھوٹا. یہ جھوٹا ہونا ہم مسلمانوں نے اپنی پیشہ بنا لیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ سے برکت ختم ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیماریاں بتائی، اور ان 5 بیماریوں پر 5 عذاب کا ذکر کیا، 5 قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا. ابن ماجہ کی روایت. وقت متحمل نہیں، اور آپ کا یہ مجمع بھی ایسا نہیں ہے کہ میں دیر تک آپ سے گفتگو کروں. ان میں جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قوم کے لوگ ڈنڈی مارنے، ناپ تول میں کمی، ڈنڈی، خیانت. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں، اس قوم کو بھوکمری میں، اور اللہ تعالیٰ ایسے غدار قوم پر ظالم حکمراں کو مسلط کرے. بات سمجھ میں؟ ڈنڈی مارنا یہی نہیں کہ جو لوگ ترازو بٹکرے کا کام کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، ذرا سمجھیے گا. ڈنڈی مارنا ناپ تول میں کمی کا مفہوم تھوڑا سا لیتے جاؤ. یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. ایک انسان اپنی ڈیوٹی کا پابند، پیسے لیں پورے دن کا، چاہے وہ پرائیویٹ فارم میں نوکری کرتا ہو یا سرکاری آفس میں. کیا یہ بیماری ہمارے اندر ڈنڈی مارنے کی نہیں ہے؟ جاتے ہیں لے، اب بھاگتے ہیں سب سے. کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے بھائی؟ ہم ڈیوٹی کے پابند. ہم ادھر دیہات کے ہیں، ایک مدرسے کے ہم صدر تھے، تب نہیں الحمدللہ. وہ مدرسہ بورڈ سے ملک تھا. تو اس کے ایک مدرس کو ہم جب کہتے تھے چلیے نا، چلیے میرے ساتھ موتیہاری چلیے نا، تو وہ صرف کہتے تھے کہ تھوڑا سا موقع دیجیے نا، ہم حاضری بنا لیں. چلو، حاضری بنا کر بھاگ جانا مدرسے سے. کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ یہ کمی نہیں ہے ناپ تول میں؟ تنخواہ تو آپ پوری لوگے، اور ڈیوٹی 2 گھنٹے کی دے رہے ہو. پڑھ لیجیے گا سورہ مطففین، ویل للمطففین. اچھا، ایک معنی اور ہے، ذرا سخت ہے، برداشت کر لینا. بہت سارے حاجی صاحب اور نمازی صاحب ہیں، غور سے سن رہے نا، ان کے گھروں میں وہ بجلی چور ہے.
کیا یہ ڈنڈی مارنے سے بھی بڑا جرم نہیں ہے؟ بڑے آرام سے سیٹ کر لیا، 200 روپیہ میں پیڈ ہے پورا مہینہ، یا وہ وائر جلا کر کے گھروں میں بجلی نماز پڑھتا ہے، گھر میں بجلی چوری کی جلاتا ہے، اے سی بھی چلاتا ہے، ہیٹر بھی چلاتا ہے، کھانا بھی بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ بتائیے۔ تو جب قوم کے افراد اس انداز کے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ظالم حکمراں کو، اللہ قحط سالی کو مسلط کر دے۔ پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، ہمیشہ وہ شکایت کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک ہماری انسانیت کی تباہی اور بربادی کی ایک بڑی وجہ اللہ کے نبی نے یہ فرمائی اسی حدیث میں، کاہے انسان پریشان ہے یار، کیوں مصیبت میں گرفتار ہے یہ انسان؟ کاہے؟ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب دیہات میں چلے جائیے، وہ عشرہ نہیں نکالتے۔ کتنے مسلمان ہوں گے؟ 5% مسلمان ہوں گے تو حساب کر کے اتنا حساب ہوا، اتنی زکوٰۃ کی رقم۔ ورنہ ہم نے سنا ہے چندہ ہم نہیں مانگتے، بمبئی جو لوگ جاتے ہیں چندہ کرنے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے جو سیٹھ لوگ ہیں نا، حساب کتاب نہ، ارے اس سال 1 لاکھ نکال دو، بانٹ دو۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہوا، یہ زکوٰۃ نہیں ہوا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہم روک لیا ہے، ما نقص قوم من اموالهم الا القطر من السماء ولولا البائن لم يمطروا ما منع قوم من زکوٰۃ۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لگے نا، اس رشوت کو اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، فضل اللہ نام رکھ دیا ہے رشوت۔ زکوٰۃ کو جب روک لو گے تو اللہ جانتے ہو کیا کرے گا؟ آسمان سے پانی کو قحط سالی آئے گی، خشک سالی آئے گی، مہنگائی بڑھے گی، جرائم کے اندر، کرائم کے اندر اضافہ ہوگا، انسان کو کاٹ پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ یہ جو تھوڑی سی بارش جو ہو جاتی ہے نا، یہ بہت سارے کیڑے مکوڑے، یہ جانور، یہ حیوان ہیں، ان کی رعایت کر کے، ان پہ ترس کھا کر اللہ کچھ قطرے کو گرا دیتا ہے۔ ورنہ زکوٰۃ کے جو مانعین ہیں، آج انسانیت کی فلاح اسی میں ہے دوستو، کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے۔ انسانیت کی فلاح یہ ہے، انسان کو اللہ نے بڑا معزز بنایا ہے، محترم بنایا ہے، بڑے خوبصورت ماڈل میں بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اتنا بڑا احسان اللہ نے آپ پر کیا ہے انسانوں، تو آپ کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہا صرف اللہ کی عبادت۔ یہ توحید اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ جب اللہ نے اتنا بڑا احسان بنایا، اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، کسی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ہے جس کو آپ نے موٹر سائیکل چلاتے دیکھا ہے؟ سواری پر، پلین پر چڑھتے، پلین چلاتے؟ نہیں، یہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹوں کی ہم نے عزت کی، تکریم کی، ان کو ریسپیکٹ دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی کے اندر، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر ہم نے اسے سواری دی۔ جیپ پہ بیٹھ کے چلے جائیں، پہلے جو حج کرنے چلے جائیں، پلین میں بیٹھے اڑ رہے ہیں،
گدھا بھی بیٹھتا ہے۔ اللہ کی تب دوسری مخلوقات میں یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے سواری دیا، اڑا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، ایک بڑا احسان ہے۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات پر ہم نے حضرت انسان کو فضیلت بخشی۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اتنا خوبصورت ہے نا، اتنی نعمتوں کی بارش کی، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ پہلا حق یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ بلند پیشانی کسی مزار پر نہ جھکے، کسی درگاہ پر نہیں جھکے۔ ہاں، اللہ نے یہ پیشانی ہماری بلند بنائی ہے، صرف ایک در پر جھکے، اور وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی نہ کریں۔ ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، اگر صرف اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، کہ ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہے نا، تو مرتے وقت یہ عقیدہ اگر آپ نے رکھ لیا اور آج سے اس عقیدے کو باندھ لیا، تو مرتے وقت چلو بہت سا گڑبڑ زندگی میں کیا، جوانی میں کیا، اگر مرتے وقت صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص اگر زبان سے نکل گیا، اللہ جنت کا مہمان بنا۔ یہ ہے عقیدے کی عظمت، اس کی اہمیت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے اوقات کے قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے درمیان میل ملاپ، اخوت، محبت، پریم، ہمارے سماج میں شانتی پیدا کر دے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنی پیشانی صرف اللہ کے سامنے ہم زندگی گزاریں گے۔ اس اللہ نے جس میسنجر کو منتخب کر کے، جس نبی کو بھیجا، جاؤ 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 ان کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ، جاؤ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، جاؤ ان کو حج کیسے کرے طریقہ بتاؤ، اس کے لیے اللہ نے بھیجا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ ان کی سیرت پر، آپ ان کی سنت کے دیوانے اور فرزانے بن جاؤ زندگی کے تمام شعبے میں۔ یہی عمل صالح یہی ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں 500 کا نوٹ چلتا ہے نا، ایک آدمی ایک جعلی 500 کا نوٹ آپ کو دیتا ہے، بڑا خوبصورت کاغذ ہے، بڑی خوبصورت، اس میں پھول گل پھول بیٹے سب کھلے ہوئے ہیں، کاغذ دبیج ہے، سب کچھ ہے، 500 لکھا ہوا بھی ہے، لیکن جعلی ہے۔ اس نوٹ کو آپ لینا نہیں چاہو گے، کیونکہ بھیا کاغذ بڑا اچھا ہے اور جیتا زیب سب چیز ٹھیک ہے، ایک کمی ہے اس 500 کے نوٹ میں کہ اس پہ سرکار کی مہر نہیں۔ کوئی بھی عمل شریعت کا آپ یہ کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، حلوہ کھانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، محرم میں ٹھنڈا جوس پلانے میں شربت، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن عمل صالح وہی ہوگا۔ ذرا اس پر دیکھو تو اس عمل پر سرکار مدینہ کی مہر ہے۔ اس ایک آپ کا ہونا چاہیے کہ ہر وہ عمل جس پر سرکار مدینہ کی مہر ہو، اسی عمل کی آپ پیروی کرو۔ یاد رکھنا، جس طرح آپ اس جعلی نوٹ کو پھینک دے ہوئے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے صرف اس لیے کہ سب کچھ ہے سرکار کی مہر نہیں ہے، اسی طرح اس عمل کو ریجیکٹ کر دو جس عمل پر سرکار مدینہ کی مہر نہیں ہے۔ یہی ہماری کامیابی اور یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا